ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، جیسے ہی روح جسم انسانی سے نکلی اپنا بوریا بستر سمیٹ دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو پل بھر میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے۔ یہ جو ساری بات میں آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں، اگر اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ چند جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے، اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ اب بولو یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ نہیں؟ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب غیر نبی آدم صفی اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی ابراہیم خلیل اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی اسماعیل ذبیح اللہ کے برابر نہیں، تو پھر غیر نبی مدینے کے تاجدار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد مختار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں پر حسن بھائی والد ماجد کا یہ 4 مصرع ذہن میں آ رہا ہے کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، اور خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا؟ خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے حکم بھی ملا ہے بہت مختصر کلام کیجئے گا، گفتگو کیجئے گا۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر نبی اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیت ضرور رکھتا ہے جو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص پاور دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو امت سے افضل بنا کر بھیجتا ہے، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ میری بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبوت کا یہ سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کی یہ کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئی۔ بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی، گویا کہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیے، جب آپ کے معاشرے میں کسی طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ آپ کے سماج کے ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، جس کو آپ کی زبان میں پنچایتی کہتے ہیں، اور اگر مسئلہ اس سے بڑا ہو جائے تو تھانے کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا ہو جائے تو ایس پی اور ڈی ایم کو، گویا کہ معاملہ چھوٹا رہتا ہے تو لوور کورٹ میں جاتے ہیں، اس سے بڑا ہوا تو ہائی کورٹ میں گئے، اس سے بھی بڑا ہوا تو سپریم کورٹ میں۔ میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معاملات کی آسانیوں سنگینی کے لحاظ سے اس کو سلجھانے والے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، حضرت آدم کے بعد زمانے میں اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے فوراً بعد حضرت شیس آ گئے۔ حضرت شیس کے بعد بھی زمانے میں اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے فوراً بعد حضرت نوح آ گئے۔ گویا کہ جب تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، برائیوں کو پھیلنے کا موقع نہ ملا، بے حیائیوں کو عروج پانے کا موقع نہ ملا، اختلاف و انتشار کو پاؤں پسارنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا، تو لوگوں نے پیغام عیسوی کو بھلا کر انجیل کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارنے لگے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی، اور آج بھی جو لوگ علماء حق کو چھوڑ کر اپنے منمانے
طریقے پر زندگی گزارتے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پیارے. آج میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان دینی مسائل مرزا انجینئر سے سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں, دینی مسائل ڈاکٹر سے سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں, دینی مسائل پروفیسر سے سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, بڑی ذمہ داری سے آپ کے درمیان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دینی مسائل سمجھنا ہے تو مرزا کے پاس مت جاؤ. اگر تمہیں دینی مسائل سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اور پروفیسر کے پاس مت جاؤ. تمہیں دینی مسائل سمجھنا ہے تو مفتیان کرام کے پاس جاؤ, علماء کرام. اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے دور رکھو جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے. اپنے بچوں کو ان اداروں سے دور رکھو جو ادارہ تمہارے بچے کو گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت میں. اپنے بچوں کو ان اداروں سے, ان مدرسوں سے دور رکھو جو مدرسہ تمہارے بچوں کو گستاخ اولیاء بنائے. ارے شاعر نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آپ کے درمیان میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھیے اور ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا کریم آپ کے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھے. آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے اور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کیجئے, اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجئے. جب آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو آپ کا مستقبل مضبوط ہوگا. جب آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو آپ کے بچے مضبوط ہوں گے. جب آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. جب آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. جب آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا تو آپ کے بچے مضبوط ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا, مس سے ہل جانو پھرتے ہیں فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے کوئی انسان نکلتا ہے. میں آخر میں بس یہ 4 مصرے پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضور شہباز خطابت خطیب اعظم فرماتے ہیں کہ محشر میں ہمیں پرسش اعمال کا ڈر کیا, مجرم پہ نہیں ہوگی محمد کی نظر کیا, حاصل ہے جنہیں سایہ دامان محمد, ڈھونڈیں گے قیامت میں وہ جبریل کا پر کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.